عزیز بچوں و معزز ناظرین، السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم جماعت دہم کا سبق خون کا رنگ کا دوسرا حصہ لیے حاضر ہیں۔ بچوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ سبق گیت پر مبنی ہے۔ اس کے شاعر ہیں بیکل اتساہی، جن کا پورا نام محمد شفیع لودھی ہے۔ بیکل اتساہی کی گیتوں نے اردو ادب میں بہت ہی رنگ جمایا۔ آپ نے دیکھا پہلے حصے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں رواداری، اخوت، محبت اور خلوص کے گہوارے جہاں میں یہاں پر اس ملک میں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ جو ہے اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو بھلا کر پھر سے ایک ہو جاتے ہیں۔ بچوں، ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں پر کثرت میں وحدت رہی ہے۔ یہ ملک ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں ہمہ اقسام کے پھول ہیں، جس میں اپنی اپنی مہک ہے اور ان کا رنگ الگ ہے، پھر بھی یہ ایک ہیں۔ اور کئی دفعہ ہمارے ملک کے یہ لوگ کئی اہم مقاصد میں، کئی نیک مقاصد میں ایک جٹ ہو کر کامیابیوں کو حاصل کیے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، جب بھی ہمارے ملک میں قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، بستیاں لٹ جاتی ہیں، پھر کچھ ہی دن میں ہمارے ملک کا جو ماحول ہے امن و امان کا پھر واپس لوٹ آتا ہے۔ تو شاعر ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارا لہو کیا ایک نہیں ہے؟ کیوں ایسے حالات پیش آتے ہیں؟ خیر، جانے دیجیے، ہمیں پھر سے ان چیزوں کو بھلا کر صبر کا پیمانہ نہیں چھوٹنے دینا چاہیے۔ صبر کے پیمانے کو نہیں چھلکنے دینا چاہیے۔ شیشے ضبط کو ہم ہمیشہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ آئیے اسی گیت کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ 7 دیوانے چلے ایک ہی منزل کے لیے، 7 دیوانے چلے ایک ہی منزل کے لیے، ایک ہی کشتی تھی رواں ایک ہی ساحل کے لیے، ایک ہی کشتی تھی رواں ایک ہی ساحل کے لیے، مقصد زیست مگر جا کے کہیں ڈوب گیا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ 7 دیوانے چلے ایک ہی منزل کے لیے، ایک کشتی تھی رواں ایک ہی ساحل کے لیے، مقصد زیست مگر جا کے کہیں ڈوب گیا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ اپنے ہی خون کی برکھا میں نہائے ہیں سماج، کوئی پوچھے تو دہکتے ہوئے شعلوں کا مزاج، آگ یہ کس نے لگائی، یہ مکاں کس کا جلا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ اپنی لغزش پہ ندامت کا سہارا دے دے، اپنی لغزش پہ ندامت کا سہارا دے دے، آج پھر امن و محبت کا کنارہ دے دے، آج امن و محبت کا کنارہ دے دے، کیا ہوا کیسے ہوا یار میرے بھول بھی جا، کیا ہوا کیسے ہوا یار میرے بھول بھی جا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ بچوں، ابھی آپ نے گیت کا دوسرا حصہ سنا۔ آئیے اس کی تشریح بھی جان لیتے ہیں کہ بیکل اتساہی اس دوسرے حصے کے 3 بندوں میں کیا کہتے ہیں۔ 7 دیوانے چلے ایک ہی منزل کے لیے، ایک کشتی تھی رواں ایک ہی ساحل کے لیے، مقصد زیست مگر جا کے کہیں ڈوب گیا، کیا لہو ایک نہیں۔ بیکل اتساہی کہتے ہیں اس بند میں کہ ہم ایک ہی مقصد کے لیے یہاں پر آگے بڑھ چکے ہیں اور ان نیک مقاصد میں ہم نے کامیابی حاصل کی، مگر آج ہم کس مقصد کے آگے جا رہے ہیں؟ آج ہم کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کا کوئی تعین ہے؟ اس کا کوئی کنارہ ہے؟ اس کا کوئی ساحل ہے؟ ہمارا جو مقصد تھا کہ ہم دنیا کو امن دیں گے، ہم
امن سے رہیں گے۔ ہم ہمیشہ سے امن سے رہتے آئے ہیں، قومی یکجہتی اور بھائی چارہ اخوت کا درس دیتے آئے ہیں۔ کیوں اس مقصد کو ہم آج ختم کر رہے ہیں؟ یعنی مقصد زیست، یعنی بچوں، یعنی ہماری جو زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہم کیوں دور کر رہے ہیں؟ اس مقصد کو حاصل کرنا ہی تو ہمارا جبکہ پہلا فرض تھا۔ کیا ہمارا لہو ایک نہیں ہے؟ ہم سب کے لیے کام کریں۔ کیوں یہاں پر تعصب، نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں؟ اس نفرت کو ہمیں بچوں سمجھنا ہے اور ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے، اور ہمیشہ یہاں پر امن و آشتی کو برقرار رکھنا ہے۔ اب آئیے دوسرے بند میں کیا کہتے ہیں، دوسرے حصے کے اس میں دیکھتے ہیں۔ اپنے ہی خون کی برکھا میں نہائے ہے سماج، کوئی پوچھے تو دہکتے ہوئے شعلوں کا مزاج، آگ یہ کس نے لگائی، یہ مکان کس کا جلا، کیا لہو ایک نہیں۔ بیگل السائی کہتے ہیں کہ یہ جو خون کی برکھا میں ہم جو نہائے ہوئے ہیں، یعنی آج ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے، ہم بھائی چارہ، محبت، اخوت کو بھول بیٹھے۔ کیوں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں؟ کیوں زمانے کی ہوا الٹی چل رہی ہے؟ کیا ہمارا خون ایک نہیں ہے؟ اسی بند میں وہ آگے کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں بچوں۔ کوئی پوچھے تو دہکتے ہوئے شعلوں کا مزاج، آگ یہ کس نے لگائی، یہ مکان کس کا جلا، کیا لہو ایک نہیں۔ بچوں بیگل السائی کہتے ہیں یہ آگ کس نے لگائی اور کس کا مکان جلا؟ بچوں حقیقت میں یہ جو آگ لگانے والے ہیں وہ ہمیں خود کو آگ لگاتے ہیں، یعنی وہ کسی اور کے گھر کو نہیں لگاتے، کیونکہ اپنا یہ ملک، یہ ہم وطن، سب اپنا وطن بھائی بھائی ہیں، یعنی اپنے ہی گھر کو آگ لگانے کے برابر ہے۔ یعنی ہمیں یہاں پر کسی پر بھی کچھ بھی ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم دوسروں پر نہیں بلکہ خود پر ہی ہو رہا ہے۔ کیا ہمارا خون ایک نہیں ہے؟ اس سوال پر اس بند کو ختم کرتے ہیں، اور آگے کے آخری بند میں وہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں یہ دیکھیے۔ اپنی لغزش پہ ندامت کا سہارا دے دے، آج پھر امن و محبت کا کنارہ دے دے، کیا ہوا کیسے ہوا یار میرے بھول بھی جا، کیا لہو ایک نہیں۔ بچوں یعنی اپنی لغزش، یعنی اپنی غلطی، اپنی سہو، یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں کچھ دیر کے لیے ہمارے اندر ایسے خیالات آ جاتے ہیں، شیطانیت ابھر کر آتی ہے، تو اسے ہمیں بھول جانا چاہیے، ہمیں ندامت کا سہارا لینا چاہیے، ہماری ہر غلطی کو مان کر ہمیں پھر سے ایک نئی شروعات کرنی چاہیے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی آیا ہے بچوں، ہمارے ملک میں کچھ دنوں بعد جب پریشانیاں آتی ہیں، جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی ڈگر پر ہمارا ملک چل نکلتا ہے جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، ہر طرف ہر آدمی ایک دوسرے سے عیدوں تہواروں پر گلے ملتا ہے، پھر وہی ماحول ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ایسی باتوں کو بھول جانا چاہیے۔ بیگل السائی بھی ہم یہ تلقین دیتے ہیں، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ان باتوں میں اپنے وقت کو خراب کرنے کے بجائے ہمیں ان باتوں کو بھول جانا چاہیے۔ جو تلخ باتیں ہیں پھر سے ہم ایک دوسرے سے گلے مل کر، یعنی ایک دوسرے کو ساتھ لے کر ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ان نیک مقاصد میں سب کو فائدہ حاصل ہو، سب خوشحال ہوں، اور ہمارا ملک خوب ترقی کر سکے۔ اس دنیا میں ہمارا ایک مقام ہے، اس مقام کو ہمیشہ برقرار رکھ سکے، اسی کے لیے، اسی کا پیغام دیتے ہوئے ہمارے بیگل السائی کہتے ہیں کہ کیا ہمارا لہو ایک نہیں ہے۔ ہر بار وہ ہمیں یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم سب کا خون ایک ہی ہے، ایک ہی مٹی سے ہم بنے ہیں، ایک ہی مٹی کا ہم کھاتے ہیں، اسی سے ہمارا خون بنتا ہے، ہمیں اس ملک کے باشندے ہیں، اس کے رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو بچوں ابھی آپ نے گیت کا دوسرا حصہ سنا، اس کی تشریح بھی سنی، آئیے اس کے تحت جو خلاصہ دیا گیا ہے ہمارے سبق میں اسے پڑھتے ہیں۔ ہماری تہذیب تو ایسی تھی کہ ہم ایک ہی منزل کو پانے کے لیے سب مل جل کر ایک ہی کشتی میں سوار ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہماری زندگی کا وہ مشترکہ مقصد کہیں ڈوب گیا ہے۔ کیا ہمارا خون ایک نہیں؟ آج حالات نے کچھ ایسا رخ بدلا ہے کہ ہم اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے ہیں، اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں
جل رہے ہیں۔ آخر کسی کو تو معلوم ہوگا کہ یہ آگ کس نے لگائی اور کس کے مکان جل رہے ہیں۔ کیا ہمارا لہو ایک نہیں؟ آخر میں شاعر امن و آشتی کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر پھر ایک مرتبہ ہمیں امن و محبت کا پرچم بلند کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ بھول کر ایک نئے روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھانا ہے، کیونکہ ہم سب کے خون کا رنگ ایک ہی ہے۔ ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سبق میں دیے گئے خلاصے کو پڑھا دوسرے حصے کے۔ اب اس دوسرے حصے کے تحت کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات پر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک ہی منزل کے لیے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ امن و امان کے اعتبار سے موجودہ سماج کی صورتحال کیا ہے؟ کیا آپ اپنی لغزشوں پر نادم ہوتے ہیں؟ کیوں اور کیسے؟ آخری بند میں شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا لہو ایک نہیں سے کیا مراد ہے؟ بچوں، یہاں پر آپ کو کچھ غور و فکر کے لیے سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر پہلا سوال ہے، ایک ہی منزل کے لیے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بچوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں پر ہمارا مقصد جو جینے کا ہوتا ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ ہم سب امن و امان سے رہ کر خوب ترقی کریں، یہی ہماری منزل ہے۔ آپ اور بھی جیسے سمجھ میں آئے سوالوں کے جوابات ایسے دینے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ امن و امان کے اعتبار سے موجودہ سماج کی صورتحال کیا ہے؟ بچوں، ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی آپ کو نظر رکھنا چاہیے۔ بچوں، آپ دعائے اجتماع میں صبح میں جو اخبارات کے ہیڈ لائنز یعنی سرخیاں سنتے ہیں نا، تو اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اس تعلق سے آپ کو جواب دینا ہے۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ کیا آپ اپنی لغزشوں پر نادم ہوتے ہیں؟ کیوں اور کیسے؟ ہاں تو بچوں، یہ سوال بہت ہی اہم ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی لغزشوں پر یعنی اپنی غلطیوں پر نادم نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سے جب بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں نادم ہونا چاہیے اور یہ اقرار کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے ہماری کیا کوششیں ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں میں ہمارے تعلق سے جو تاثر بیٹھتا ہے وہ تاثر ختم ہو جائے، ہماری بھی ایک اہمیت ہو۔ تو بچوں، کبھی بھی لغزشوں پر نادم ہونے کے بجائے ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، ہٹ درمی نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے اس غلطی پر ہمیں نادم ہو کر شرمندگی کا احساس کر کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب بچوں، آگے کا سوال دیکھتے ہیں۔ آخری بند میں شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ بچوں، آخری بند میں شاعر، آپ کو تو پتہ ہی ہے بیگل الصحیح نے کیا کہا، کیا ہوا، کیوں ہوا، یار میرے بھول بھی جا۔ یعنی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اسے آپ کو بھلانا ہوتا ہے۔ جو تلخیاں ہوتی ہیں اگر ہم اسے گنواتے بیٹھیں، اسے سوچتے بیٹھیں تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ ہمیں جو بھی کبھی تلخیاں آ جاتی ہیں تو اسے بھول جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا لہو ایک ہے۔ آخری سوال کیا ہے دیکھتے ہیں بچوں۔ کیا لہو ایک نہیں سے کیا مراد ہے؟ بچوں، اصل میں یہ بات معمولی نظر آ رہی ہے، کیا لہو ایک نہیں۔ اس سوال میں بہت سے جواب چھپے ہیں، بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں بچوں۔ یعنی کہ ہمیں جب بھی اپنے تعلق سے جو سوچتے ہیں دوسروں کے تعلق سے بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے اس کا دستور بھی یہی بتاتا ہے نا بچوں۔ یعنی ہم اپنے حق کو اس طرح حاصل کریں کہ دوسرے کا حق متاثر نہ ہو۔ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا لہو ایک ہی ہے۔ تو بچوں، ابھی آپ نے دوسرے بند کے جو سوالات تھے اس کے جوابات سنے۔ اب آئیے سبق کے آگے کی مرحلے کی جانب چلتے ہیں، یعنی مشقی سوالات کی جانب، یہ کیجیے کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا ہے بچوں، سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ حصے الف میں بچوں ذیل کے سوالوں کے جوابات دیجیے، گیت پڑھیے اور اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ شاعر
اس نظم میں قومی یکجہتی کے لیے کون سی چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا درخشاں مستقبل کس بات میں مضمر ہے؟ یعنی بچوں، گیت پڑھیے اور اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ یعنی آپ کو گیت پڑھ کر آپ کو جو بھی سمجھ میں آتا ہے اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ یعنی اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے گیت پڑھا اور سمجھا اور کس طریقے سے اس کے تاثرات کو، اس کو جو آپ نے سنا ہے اسے بیان کرنے کا آپ کے اندر جو ہے صلاحیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنا ہوتا ہے۔ شاعر اس نظم میں قومی یکجہتی کے لیے کون سی چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ قومی یکجہتی کے لیے شاعر نے اس میں کئی ایسی چیزیں جو ہے بتائی ہیں، یعنی شیشے ضبط، ہمیشہ ضبط کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دوسری بات جو بھی تلخی ہوتی ہے اسے بھول جانا چاہیے۔ ایسی کئی باتیں اس گیت میں بتائی گئی ہیں۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بچوں، ہم سب کی زندگی کا مقصد ایک نیک مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے تحت اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بچوں، آپ کو زندگی میں بہت سے یعنی کہ جو بھی مراحل آتے ہیں ان مراحل کو صبر و تحمل سے، پیش قدمی سے آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی بے مقصد زندگی گزارنا بے مطلب ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایسا مقصد ہونا چاہیے جس سے ہمارا ملک، ہمارا قوم، ہمارا علاقہ، ہمارے ساتھی، ہمارے افراد خاندان سب کے سب اس پر فخر کر سکیں۔ ہمارا درخشاں مستقبل کس بات میں مضمر ہے؟ یعنی ہمارا جو روشن مستقبل ہے وہ کون سی بات میں مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ یعنی کہ بچوں، ہم کس طریقے سے ہمارے مستقبل کو خوب روشن کر سکتے ہیں وہ بتانا ہے۔ حصے بے میں بچوں، حسب ذیل جملوں کا تعلق گیت کے کن اشعار سے نشاندہی کیجیے اور لکھیے انسان کو اپنی غلطیوں پر شرمسار ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ کس شعر میں کہا گیا ہے؟ ہم سب کو مل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ جملہ آپ کو پڑھ کر یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کس شعر میں یعنی کس بند میں اس بات کو کہا گیا ہے۔ انسانیت کا اظہار صرف ظاہری طور پر آیا ہے جبکہ باطن کچھ اور ہے۔ یعنی بچوں، ہم جو ظاہر ہوتے ہیں چاہیے کہ ہمارا باطن بھی وہی ہو۔ ہم ظاہری طور پر کچھ کریں اور باطنی طور پر کچھ کریں، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی شبیہ بھی خراب ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں بچوں۔ اظہار معافی الضمیر، تخلیق صلاحیت کا اظہار۔ ذیل کے سوالوں کے جواب 4 یا 5 جملوں میں لکھیے۔ آدمیت کو نمائش میں سجانا کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ شاعر کون سی باتوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے؟ شاعر صبر کی تلقین کیسے کرتا ہے؟ تو بچوں، آدمیت کو نمائش میں سجانے کا مطلب یعنی ہم آدمیت کا دوسرا نام ہے انسانیت، یعنی ہم انسان ہو کر یعنی اشرف المخلوقات ہو کر ایسا کوئی برا کام نہ کریں جس سے انسانیت شرمسار ہو، آدمیت بھی شرمسار ہو۔ یعنی ہم ایسے غلطیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اس بات کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ کچھ وقت کے لیے شر پسندی سے سارے ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی وقت کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ آدمیت کو نمائش میں چھپا رکھا ہے۔ دوسرے سوال میں بچوں کیا پوچھا گیا ہے دیکھتے ہیں۔ شاعر کون سی باتوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے؟ یعنی شاعر جو ہے جتنی بھی تلخیاں زندگی میں آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، اسے بھلا کر پھر سے ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی ہماری جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی کی جو ڈگر ہے وہ کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے، قدم آگے ہی بڑھتے رہنا چاہیے۔ سمجھو جہاں زندگی ختم ہوئی وہاں پر ملک میں کئی پریشانیاں، تباہیاں آ سکتی ہیں، لوگ پریشان ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو زندگی روزانہ کے جو حالات ہے، جو معمول ہے، اس کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرے سوال میں کیا ہے دیکھتے ہیں بچوں۔ شاعر صبر کی تلقین کیسے کرتا ہے؟ شاعر صبر کی تلقین اس لیے کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جو ضبط کا دامن ہے اسے چھلکنے نہیں دینا چاہیے۔ ہم صبر سے کام لے کر ہر مشکل وقت میں آگے نکلنا چاہیے۔ حصے بے میں بچوں ذیل کے سوالات کے جواب
10 یا 12 جملوں میں لکھیے، یعنی یہ طویل جوابات ہیں بچوں۔ شاعر نے گیت میں قومی یکجہتی کے لیے جن امور کا احاطہ کیا ہے اس کو مد نظر رکھ کر ایک 12 سطری مضمون لکھیے۔ یعنی بچوں قومی یکجہتی کے لیے شاعر نے کیا کہا ہے؟ آپ نے اور بھی کئی شعراء کے جو ہے نظمیں سنی ہیں، نظمیں پڑھی بھی ہیں اپنی درسی کتابوں میں، ان کا بھی حوالہ دیتے ہوئے اور شاعر نے کیا کہا ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ بچوں آپ نے پنڈت برج نارائن چکبس کے بھی نظموں کو پڑھا ہوگا، یعنی اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہیں، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہیں۔ ایسے کئی اشعار ہیں۔ اقبال کی بھی نظمیں ہیں بچوں، یعنی چشتی نے جس زمیں پہ پیغام حق سنایا، نانک نے جس زمیں پہ وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وطن پر جیسی نظمیں ہیں محبت والی، یعنی اخوت والی، یعنی بچوں آپ سنتے ہیں نا 15 اگست 26 جنوری کو جو صبح میں نظمیں لگائی جاتی ہیں لاؤڈ اسپیکر پر، یہ سب نظمیں ہمارے دل کو گرماتی ہیں، جوش دلاتی ہیں اور آپس میں محبت اور خلوص کو بڑھاتی ہیں۔ ایسی نظموں کو آپ غور سے پڑھیے اور اس تعلق سے لکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، کیوں اور کیسے 10 سطروں میں لکھیے۔ بچوں ہمارا ملک کثرت میں وحدت کی مثال ہے، یہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہے۔ ہر 100 کلومیٹر پر بچوں یہاں کی زبان بدل جاتی ہے، یہاں کی تہذیب بدل جاتی ہے، یہاں کا لباس بدل جاتا ہے، پھر بھی ہم ایک ہیں، یعنی ہمارا ملک ایک ہے۔ اس تہذیب کی خوبیوں کو جو ہے آپ اجاگر کرتے ہوئے اس جواب کو لکھنے کی کوشش کیجیے۔ اب رہا بچوں تخلیقی طور پر لکھیے۔ ملک کی صورتحال کا اظہار خود ملک آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے اور ملک کے درمیان ہونے والی گفتگو کو مکالموں کی شکل میں لکھیے۔ یعنی بچوں یہ بڑا ایک دلچسپ مرحلہ ہے، یعنی ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ آپ سے سوالات کر رہا ہے، آپ کو ملک کے سوالات اور خود اس کے جوابات خود سے بنا کر لکھنا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کرو گے۔ یہ ملک کہہ رہا ہے آپ سے، آپ کا مقصد زیست کیا ہے، آپ میری خدمت کس طرح کرو گے۔ تو آپ کو جیسا ملک آپ سے سوالات کر رہا ہے ویسے جوابات آپ کو تخلیقی طور پر خود سے لکھنا ہے۔ یوم آزادی تقریب میں قومی یکجہتی پر آپ کو تقریر کرنا ہے، اس کے لیے ایک تقریر تیار کیجیے۔ بچوں آپ یوم آزادی ہو یوم جمہوریہ، آپ اپنے دوستوں سے، اساتذہ سے اور مہمانان خصوصی سے ملک پر قومی یکجہتی کے بارے میں کئی تقاریر سنی ہیں اور آپ بخوبی واقف بھی ہیں کیونکہ جماعت دہم کے طالب علم ہیں۔ آپ ایسے موقع پر ایک تقریر تیار کیجیے اور اپنے استاد کو بتائیے۔ توصیفی طور پر لکھیے۔ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے جن اشخاص نے کوششیں کی ہیں ان کو سراہتے ہوئے ایک مضمون لکھیے۔ بچوں قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے جن اصحاب نے بھی جو بھی قومی رہنماؤں نے کوشش کی ہے اس پر آپ ایک مضمون لکھیے، جیسے کہ جواہر لال نہرو ہیں، مہاتما گاندھی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں اور کئی ایسے رہنما ہیں جنہوں نے ملک و قوم کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ یا میں بچوں آپ کو ایک شخص قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے مختلف طریقوں سے عوام میں شعور بیدار کر رہا ہے، اس اقدام کو سراہتے ہوئے چند جملے لکھیے۔ اس اقدام کو سراہتے ہوئے چند جملے لکھ کر اخبار میں اشاعت کے لیے روانہ کیجیے اور اسے کمرے جماعت میں پڑھ کر سنائیے۔ اب آگے چلتے ہیں بچوں زبان شناسی کی جانب۔ بچوں لفظیات کا پہلا مرحلہ ہے اس میں حصے الف میں، یعنی ذیل کے جملوں میں ہم معنی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے اور قوس میں لکھیے۔ زاہد ایک با اخلاق لڑکا ہے، اس کی آدمیت کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ تو بچوں آپ کو یہاں پر جو لفظ ہے وہ لفظ کی نشاندہی کر کر اس کے معنی بھی لکھنا ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک لفظ ہے بچوں آدمیت، تو اس کے معنی ہیں انسانیت۔ آپ کو جو قوسین دیا گیا ہے اس میں لکھنا ہے۔ ویسے ہی دوسرے جملے میں ہمارے ملک میں مختلف رسم و رواج پائے جاتے ہیں لیکن تمام لوگ ایک دوسرے کے دھرم کی عزت کرتے ہیں۔ یعنی بچوں یہاں پر جو اہم لفظ ہے وہ ہے دھرم۔ دھرم کے ایک اور معنی ہے یعنی مذہب،
آپ کو یہ قوسین میں لکھنا ہے۔ ویسے ہی تیسرا، چوتھا، پانچواں جملہ پڑھیے اور قوسین میں جوابات لکھیے۔ حصے بے میں درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ ممتا، نور نظر، بادۂ صبر، برکھا، لغزش۔ تو ایسے الفاظ کو آپ جو ہے اپنے مدرسے کی کتب خانے میں جو موجود فیروز اللغات ہے بچوں، اس لغات کو نکالیے، اس میں معنی ڈھونڈ کر آپ لکھیے۔ حصے جیم میں بچوں آپ کو الفاظ کے ازداد لکھیے اور ایسے جملے بنائیے جس میں الفاظ اور ان کے ازداد دونوں موجود ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر چھپانا، ظاہر کرنا۔ کسی کے عیب کو چھپانا اور اس کی خوبیوں کو ظاہر کرنا اچھی بات ہے۔ تو بچوں دو الفاظ بھی ایک ہی جملے میں آ گئے۔ ویسے ہی زیست ہے، زیست کی ضد ہے بچوں موت۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص موت و زیست کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ڈوبنا، اس کی ضد ہوگی تیرنا۔ یعنی لوگ جو ہے بعض وقت ایسے حالات میں ڈوبتے اور تیرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے آپ کو جوابات لکھنا ہے بچوں۔ بچوں اگلا مرحلہ ہے قواعد کا۔ بچوں بہت ہی اہم یہاں پر قواعد میں آپ کو ایسی چیز سے تعارف کروایا گیا ہے، یعنی علم العادات۔ عادات تو آپ پڑھتے ہی ہیں، 1 2 3 4۔ اس کو الفاظ میں بتانا، یعنی علم ہندسہ، یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی تاریخ کو ایک لفظ میں لکھ دینا، یعنی اس لفظ میں وہ عادات چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس فن سے اس میں آپ کو متعارف کرایا گیا ہے بچوں۔ علم العادات یعنی علم عادات، تاریخ گوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً خط یا کسی عبارت کے آغاز سے پہلے 786 لکھا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ دراصل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں۔ عربی میں حروف تہجی کی قیمت کو ہندسوں میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کو علم العادات یا علم جمل کہتے ہیں، جس میں حروف کی ترتیب اس طرح مقرر کی گئی ہے: ابجد، حوس، حتی، کلمن، ساس، خرشت، ززخ۔ یعنی بچوں حروف کی قیمت اس طرح مقرر کی گئی ہے: الف کی 1، بے کی 2، جیم کی 3۔ اسی طریقے سے بچوں یہاں پر ذرا بے ترتیب ہے بچوں، ان الفاظ کو آپ کو اسی لیے ابجد، حوس، حتی، کلمن کہا گیا ہے۔ اس کو الگ کر لیں تو آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اس کے بعد 20 30 40 50 60 70 80 90 100، اس کے بعد 200 300 400 500 1000 تک آپ کو، یعنی غین آنے تک آپ کو 1000 تک کے اعداد ہیں۔ ان ہندسوں کو حروف کی مناسبت سے جوڑ کر تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، تاریخ نکاح کے علاوہ خاص موقعوں کے لحاظ سے مختلف تواریخ کو ہندسوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ تاریخ ایک لفظ یا ایک فقرے یا ایک مصرے کے ذریعے نکالی جاتی ہے، جسے شاعری کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ آپ اسے کھولیے بچوں، فیروز بخت، فے کی قیمت نکالیے، یہ کی قیمت نکالیے۔ ان تمام حروف کی قیمت نکالنے پر ابوالکلام آزاد کی پیدائش کا سال آئے گا، جس کے اعداد کا مجموعہ 1305 ہجری ہے، جو ان کی سن ہجری کے لحاظ سے سال پیدائش ہے۔ علامہ اقبال کی تاریخ وفات اس فقرے سے نکلتی ہے: شمع شاعری خاموش، یعنی شین کی قیمت، میم کی قیمت، عین کی قیمت، اس طرح قیمت لگانے پر آپ کو 1938 عیسوی آئے گا بچوں، یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا انتقال کب ہوا تھا۔ ویسے ہی بچوں شاہجہاں نے اپنی چہیتی بیگم ارجمن بانو نور جہاں کی خبر پر جو تختی لگائی، اس پر لکھا ہے، یعنی غم، یعنی بچوں غم کی غین اور میم کی قیمت 1040 ہوتی ہے، تو نور جہاں کی تاریخ وفات ہے۔ اور ساتھ میں بچوں آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ پے، ٹے، چیم، ڈال، ڑے، زے، گاف یہ حروف عربی میں نہیں ہیں۔ ان کے قریبی جو حروف ہیں ان سے ان کے اعداد مقرر کیے گئے ہیں: پے کے 2، ٹے کے 400، جیم کے 3، ڈال کے 4، ڑے کے 200، زے کے 7، گاف کے 20۔ تو بچوں آخر میں آپ کو ایک مشق دی گئی ہے، اپنے اپنے نام لکھ کر حروف کے لحاظ سے اعداد نکال کر جمع کیجئے۔ یعنی کہ آپ کا لفظ عارف ہے تو آپ کیسے اس کا قیمت نکالیں گے؟ عین کی 70، الف کی 1، اور اسی طریقے سے بچوں رے اور فے، جب ان کو جمع کریں گے تو آپ کے جو ہے نام کی قیمت وہاں پر آ جائے گی۔ یہ تھا بچوں علم العادات۔
بچوں اس کے سوالات بھی آپ کو امتحان میں آتے ہیں، جیسے علم کی قیمت بتائیے، قلم کی قیمت بتائیے. آپ کو ان کی قیمت یاد رکھنا پڑتا ہے ہر حروف کی، اور اس کا بھی آپ جو ہے جواب دے سکتے ہیں. آخر میں بچوں منصوبے کام ہیں. قومی یکجہتی سے متعلق دیگر شعراء کی لکھی ہوئی نظمیں یا گیت اکٹھا کیجیے اور اس کا البم تیار کیجیے. قومی یکجہتی کو فروغ دینے والے کوئی دو اشخاص کی تصویریں جمع کر کے ان سے متعلق چند جملے لکھ کر کمرے جماعت میں آویزاں کیجیے. تو بچوں ابھی آپ نے گیت کا دوسرا حصہ خون کا رنگ جو بیکل الصحی کا لکھا تھا پڑھا. ہم اگلا سبق لیے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.